آپ کی زندگی میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ وفادار ہے تو سمجھ لیجئے آپ اس دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ اسلام کی تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ وفادار تھے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے صحابی کی جنہوں نے نہ صرف اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا بلکہ اپنے جسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگ کے اندر حفاظت بھی کی۔ طلحہ ابن عبید اللہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی مثال ہے کہ کیسے ایک شخص اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے لیے اپنی جان نچھاور کرتا ہے۔ اس کہانی کے اندر جتنی بھی لائنز ہوں گی اس کے اندر آپ کو ایک جذبہ محسوس ہوگا جو کہ آج کل کے دور میں کسی بھی رشتے کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ایک ایسی کہانی کو، ایک صحابی کی کہانی جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ بات کرتے ہیں۔ طلحہ ابن عبید اللہ کا تعلق قریش کے ایک بہت ہی فیمس اور بہت ہی طاقتور خاندان سے تھا۔ یہ ان اصحاب میں شامل ہیں جنہوں نے بہت ہی چھوٹی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ جس دور کے اندر لوگ صرف اپنے فائدے کی بات کرتے تھے، اپنے بنائے ہوئے دین اور اپنے بنائے ہوئے بتوں کے اوپر بات کرتے تھے، ایسے دور کے اندر طلحہ ابن عبید اللہ نے ایک ایسے شخص کے اوپر ایمان لایا، ایک ایسے شخص کے اوپر یقین کیا جن کو سب ہی لوگ جھوٹا کہتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آغاز ایک ایسے فیصلے سے ہوا جنہوں نے شروعات سے ہی ان کے لیے بہت مشکلات کھڑی کیں، لیکن ان کا دل کسی اور دھڑکن کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو قریش کے لوگوں نے ان کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا اور بہت ہی زیادہ تکلیفیں دیں، لیکن انہوں نے ہر درد کو، ہر مشکل کو خوشی سے برداشت کیا، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ سارا درد اس دنیا کا درد ہے، منزل بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین اور جذبہ اس بات کا پختہ ثبوت تھا کہ اللہ نے ان کو کسی بہت ہی خاص مقصد کے لیے چن لیا ہے۔ اس ویڈیو میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس مقصد کو استعمال کیا گیا، کس طرح سے طلحہ ابن عبید اللہ نے اپنے جسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اپنے جسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دیوار بنا کر کھڑا کر دیا۔ اب پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جنگ بدر کی۔ جنگ بدر کے دوران طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود نہیں تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی خاص مقصد کے لیے کہیں اور بھیجا ہوا تھا، لیکن ان کی روح اس قدر جذبات سے بھری ہوئی تھی کہ ان کا ہر ایک لمحہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ جنگ ہوئی ہے اور مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر بہت ہی اچھی فتح حاصل ہوئی ہے، ان کا دل اس وقت بہت ہی خوبصورت جذبات سے بھر گیا اور انہوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ جنگ بدر کا واقعہ جس میں طلحہ ابن عبید اللہ شامل نہیں ہو سکے، تب ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ان کی اصل جگہ جنگ کا میدان ہے۔ جب ان کے دل میں یہ جذبہ جاگا تو ان کی زندگی کے اگلے سارے مراحل کے اندر ان کا یہ جذبہ نظر آتا رہا۔ ان کی یہ روحانی تکلیف کہ آخر میں جنگ میں شامل کیوں نہیں ہو سکا، ان کی وفاداری کا ثبوت تھی۔ اس واقعے نے طلحہ ابن عبید اللہ کو ایک بہت ہی مثالی شخصیت بنا دیا، ایک ایسا شخص بنا دیا جو ہر ٹائم اللہ کے حکم کا منتظر رہتا ہے۔ احد کی جنگ اسلام کی تاریخ کی ایک اہم موڑ تھی۔ اسی جنگ میں وہ ٹائم آیا جب مسلمان غفلت کا شکار ہوئے اور دشمن نے موقع پا کر پیچھے سے حملہ کیا۔ اسی فساد کے دوران طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا کارنامہ دکھایا کہ ہمارے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو کسی زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ طلحہ کو دیکھے۔ انہوں نے اپنا جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیوار بنا دیا۔ تیروں کی بارش تھی، تلواروں کے حملے تھے، لیکن طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ ان کے ہاتھوں پہ زخم آئے، ان کی کمر پہ زخم آئے، ان کا خون بہہ رہا تھا، لیکن پھر بھی ان کے جذبات، ان کا ارادہ بہت ہی مضبوط تھا۔ وہ ہر لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہر وار ان کے اوپر ہی آ کر لگا۔ انہوں نے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ یہ وہ ایسا وقت تھا جس میں ان کی وفاداری، ان کے جذبات اور ان کا ایمان پوری دنیا کے سامنے نظر آیا۔ ان کا جسم بری طرح سے تیر لگ لگ کر چھلی ہو چکا تھا، لیکن ان کا دل
صرف اللہ اور اس کے نبی کے لیے دھڑک رہا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ اصل محبت صرف لفظوں میں نہیں ہوتی، آپ کے اعمال سے بھی نظر آتی ہے۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ چیز سکھائی کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، اگر آپ کا ایمان کامل ہے، تو ہر ایک زخم، ہر ایک درد آپ کا درجہ بلند کرتا ہے، آپ کو اللہ اور اس کے نبی کے اور زیادہ قریب لے کر جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی وفاداری، اپنے ایمان اور اپنے یقین کے بل بوتے پر دنیا میں ہی جنت کی بشارت پا لیتے ہیں۔ اللہ ان کو زندگی میں ہی یہ خوشخبری دے دیتا ہے کہ وہ اگلے درجے میں جنتی ہیں۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی اصحاب میں سے ایک ہیں۔ جب احد کے میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھی بکھر گئے اور کفار نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا، تو طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اصحاب میں سے تھے جو ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جب وہ دیوار بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوئے اور ہر ایک زخم برداشت کیا، تو ایسی چیز دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زندگی میں کسی نے جنتی انسان کو دیکھنا ہے تو وہ طلحہ کو دیکھے۔ تو ذرا سوچئے، زندگی میں ہی ایسا پیغام ملنا کتنی بڑی خوبصورتی ہو سکتا ہے، اور یہ صرف انہی لوگوں کے مقدر میں آتا ہے جو اپنی زندگی صرف اللہ اور اس کے نبی کے لیے جیتے ہیں۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے زندگی میں جیسی بھی سچویشن آئے، جیسے بھی حالات آئیں، اگر ہمیں اللہ کے لیے قربانی دینی پڑے تو ہمیں بغیر سوچے اللہ کی رضا کے لیے وہ قربانی دے دینی چاہیے۔ طلحہ ابن عبید اللہ کی زندگی صرف ہمارے لیے کہانی نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ان کی وفاداری، ان کا یقین اور ان کا ایمان ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ اسلام اور دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، بلکہ اس چیز کا نام ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے تو ہم کسی بھی چیز کو قربان کرنے کی ہمت رکھیں صرف اللہ اور اس کے نبی کے لیے، تو پھر چاہے وہ ہماری جانیں ہی کیوں نہ ہو۔ آج کے دور میں نہ ہمارے پاس احد کا میدان ہے اور نہ تلواروں کے مقابلے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے ہر روز ایک نیا امتحان کھڑا ہوتا ہے، جیسے کہ کیا ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کیا ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کیا اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، کیا ہم سچ میں مسلمان ہونے کا اصل مقصد سمجھتے ہیں۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنا سب کچھ نبی اور اللہ کو دے دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنا سب کچھ اللہ اور نبی کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں؟ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی نیت۔ اگر ایک شخص ایک دن میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی ارادہ کرتا ہے، وہی چیز اس بات کا ثبوت ہو سکتی ہے کہ کیا ہم واقعی ہی نبی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کیا ہم واقعی ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ شاید آپ کو تھوڑی سی ویئرڈ سی بات لگے گی، لیکن اگزامپل دے کے اگر میں سمجھاؤں، ایک شخص ہے جو فیصلہ کر رہا ہے کہ آج میں نے کسی سے جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ یہ میرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر پھر بھی وہ جھوٹ بول دیتا ہے تو جو نبی کی بات نہیں مان رہا، نبی کی بات پہ عمل نہیں کر رہا، تو وہ اور نبی کو کیا دے سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ایسے جذبات، ایسا ایمان اور ایسا یقین لے کر آئیں جیسا کہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اگر آپ کو طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی اچھی لگی اور اس میں کچھ بھی ایسی چیز تھی جو آپ کو سیکھنے کو ملی، تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتا ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔